ایٹ سم پوائنٹ ان لائف یو ہیو ٹو ریلیز دی ہینڈ بریک. یہ چھوٹی سی تحریر انگریزی میں لکھی ہے ہمارے محترم یمین الدین بھائی نے. میں اس کا اردو ترجمہ پڑھتا ہوں. شروع کچھ اس طرح سے ہوتی ہے: یو کین ناٹ لرن ہاؤ ٹو ڈرائیو ان اے پارکڈ کار. پارکڈ گاڑی ہے نا، پارک ہوئی ہوئی ہے، اس میں آپ کھڑے کھڑے ساری ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتے. آئیے اردو میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. آپ کھڑی ہوئی گاڑی میں ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتے. گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آپ اس میں گیئر سمجھ تو سکتے ہیں، یہ پیڈل ہے، اس سے ریس ہوگی، یہ جناب بریک ہے، یہ کلچ ہے، یہ اسپیڈو میٹر ہے، یہاں سے آپ آگے دیکھتے ہیں، یہاں سے آپ پیچھے دیکھتے ہیں. اتنا تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن 100% ڈرائیونگ آپ کھڑی ہوئی گاڑی میں نہیں سیکھ سکتے. اس کے باوجود انسانوں کی اکثریت، ہم میں سے اکثر لوگ زندگی کے جو قیمتی سال ہیں محض ان کاموں میں گزار دیتے ہیں. کن کاموں میں؟ آپ ذرا سنیے گا. اپنے حقیقی رشتوں پر عملی محنت کرنے کے بجائے رشتوں کو بہتر بنانے کے بارے میں صرف پڑھتے رہنے میں زندگی کے قیمتی سال اس میں گزار دیتے ہیں. بجائے رشتوں پہ محنت کریں صرف سیکھتے رہتے ہیں اور عمل صفر ہوتا. اس کاروبار کی صرف منصوبہ بندی کرنے میں، جسے وہ تب شروع کریں گے کہ جب وقت بالکل ٹھیک ہوگا، ہمیں اچھا لگے گا، میں موٹیویٹڈ ہوں گا، میں اور اس وقت یہ کام شروع کروں گا. زندگی کے قیمتی سال اسی منصوبہ بندی میں نکل جاتے ہیں، اسی پلاننگ میں نکل جاتے ہیں، پلاننگ میں بڑھ جاتے ہیں. یا پھر زندگی کے قیمتی سال اس میں گزر جاتا ہے کہ کسی بھی مشکل مگر ضروری گفتگو سے پہلے، مشکل گفتگو ہوتی ہے نا بس اوقات، والدین سے گفتگو بس اوقات کرنی پڑتی ہے، اہلیہ سے یا اہلیہ کو شوہر سے کسی معاملات پہ بات کرنی پڑتی ہے، آپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے بات کرنی پڑتی ہے. کسی بھی مشکل مگر ضروری گفتگو سے پہلے خود میں مکمل اعتماد آنے کے انتظار میں، یا جب اعتماد آئے گا نا، اور جب میں اگلے کا موڈ دیکھوں گا بالکل ٹھیک ہے، اور جب ماحول ٹھیک ہوگا پھر میں بات کروں گا. اور اس چکر میں ٹائم گزر جاتا ہے، اگلا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، یا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. اس پہ پھر منیر نیازی صاحب نے لکھا تھا نا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ہائے ہائے، وہ اس کو پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، بہت سے رشتے نبھانے میں، صحیح کام کرنے میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. یاد رکھیں، یمین الدین صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑے سیکھنے سکھانے کی فیلڈ میں بڑے نام ہے ان کا. وہ فرمانے لگے، یاد رکھیں محض چلنے کے بارے میں سوچتے رہنے سے گاڑی آگے نہیں بڑھتی. ٹھیک ہے نا؟ چلنے کے بارے میں صرف سوچتے رہنے سے زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی. کسی نہ کسی موڑ پر، ایٹ سم پوائنٹ ان لائف یو ہیو ٹو ریلیز دی ہینڈ بریک. گاڑی کا ہینڈ بریک ہوتا ہے نا، تو اسی صورت ہماری زندگی کا ہینڈ بریک ہوتا ہے. سوچ کے انسان قیدی بنتا ہے. کچھ اس کے جسے کہیں کہ لمیٹنگ بلیوز ہو جاتے ہیں، اسی کے اندر زندگی گزارتا ہے کمفرٹ لیول پہ. تو یہ کسی نہ کسی موڑ پہ، ایٹ سم پوائنٹ ان لائف، آپ کو ہینڈ بریک ہٹانا پڑتا ہے. آپ نے ہینڈ بریک کھینچ کے رکھی ہوئی ہو، ریس دے رہے ہو، گاڑی میں آئل بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، جسے کہیں کہ آگے کا شیشہ بھی صاف ہے اور سب کچھ کلیئر ہے، ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے، تو گاڑی کیا ہوگا؟ بس وہ پہیے ہی گھومتے رہیں گے یا اوپر نیچے ہوتی رہے گی. کچھ نہ کچھ دھماکہ دھموکا ہو سکتا ہے زیادہ دیر اگر آپ نے کھینچی رکھی اور اسپیڈ دے رکھی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایٹ سم پوائنٹ ان لائف یو ہیو ٹو ریلیز دی ہینڈ بریک. آپ کو ہینڈ بریک میں ریلیز کرنی ہے ان آرڈر ٹو کہ آپ کی گاڑی آگے جائے. کیونکہ یہ بہت اہم لائن ہے. جو سبق آپ کو عملی راستہ سکھاتا ہے وہ پارکنگ میں کھڑے رہ کر کبھی نہیں سیکھا جا سکتا. پارکنگ میں کچھ سبق سمجھا جا سکتا ہے، سیکھنا پڑے گا تو ڈرائیونگ سیٹ پر آ کے سیکھنا پڑے گا. باہر سے تیراکی سمجھی جا سکتی ہے، اصول سمجھے جا سکتے ہیں. پول میں، دریا میں، نہر میں، سمندر میں اترنا پڑے گا سیکھنے کے لیے. اس کے انگریزی میں لکھا انہوں نے، the road teaches you what the parking never will. استاد ہیں یمین الدین صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت دکھتے ہیں، بہت خوبصورت بولتے ہیں. انہیں فالو کر لیا کریں، انہیں سن لیا، پڑھ لیا کریں. بس ان کی تحریر ہم نے پڑھی. اللہ کرے کہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آئے کہ زندگی کی جو ہم نے ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے نا، رشتوں میں، کریئر میں، ہیلتھ میں، اللہ سے تعلق میں، کچھ خیر کا کام کرنے میں، اب یار اس کو ریلیز کر دیں. گاڑی تیار ہے، مسئلہ گاڑی میں نہیں ہے، مسئلہ آپ نے جو ہے نا وہ ہینڈ بریک بہت کھینچ کے رکھی ہوئی ہے. اس ہینڈ بریک کا دوسرا نام میں بتاؤں، یہ زندگی کی بندش ہے.
جو ہم نے اپنے اوپر طاری کر کے رکھی ہوئی، ہینڈ بریک کھینچ کے رکھی ہوئی، دونوں ہاتھوں سے ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں مولوی صاحب بھی وظیفہ دے دو. اس بیچارے عامل کو بھی نہیں پتا کہ اس کی اوپر بندش ہے کس قسم کی. وظیفوں پہ وظیفے دیا جا رہا ہے، دھاگے پہ دھاگا پبلک پہن رہی ہے، چھلے پہ چھلا پہن رہی ہے. زندگی کی ہینڈ بریک نیچے کر میرا بھائی، گاڑی چلی چلے گی، تیری بندش یہاں پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. انشاءاللہ ملیں گے نا پھر، انشاءاللہ پھر کس موضوع پہ بات کریں گے. السلام علیکم.